اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پارہ 26واں سورہ حجرات اور اس کی آیت نمبر 9۔ ناظرین، یہ جو آپس کے جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، اس میں صلح کی طرف رب کریم نے بڑا زور دیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو تم ان میں صلح کرواؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں آقا علیہ السلام دراز گوش پر تشریف فرما لیے جا رہے تھے۔ انصار کی مجلس پر گزر ہوا تو وہاں تھوڑی دیر آپ نے توقف فرمایا، یعنی ٹھہرے۔ اس جگہ دراز گوش نے پیشاب کیا تو عبداللہ بن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دراز گوش کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے، تمام خوشبوؤں سے زیادہ بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام تو تشریف لے گئے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ صحابہ کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات مقدسہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ سے منسوب کوئی چیز ہوتی اس کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوتے۔ دیکھیں نا ناظرین، گدھا تو گدھا ہوتا ہے، لیکن وہی گدھا کسی نبی کی سواری بن جائے تو ہم اسے گدھا نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں۔ یہ ادب و احترام کا مقام ہے کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ہو چکی ہے، وہ ان سے منسوب ہو چکا ہے۔ تو بات دونوں میں بڑھ گئی اور دونوں کی قومیں آپس میں لڑ پڑیں، ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کروا دی۔ اس معاملے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ناظرین و سامعین، پھر یہ فرمایا، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مسلمان آپس میں لڑ پڑیں کسی وجہ سے، خدا نخواستہ، تو ایسا نہیں کہ تم مزید انہیں لڑاؤ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ان میں آپس میں صلح کروا دو اور لڑائی سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین، ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ اور چلا ہوا ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے یا خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے معاشرے کا ایک عکس بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے۔ اچھا جی، خدا نخواستہ کہیں پر کوئی شخص زخمی پڑا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ جو لڑ رہے ہیں ان کو آپس میں چھڑایا جائے، بجائے اس کے کہ جو زخمی روڈ پر پڑا ہوا ہے اسے ہاسپٹل پہنچایا جائے یا اس کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، بجائے اس کے کہ کوئی شخص مصیبت میں مبتلا ہے اسے جو ہے اس کی مصیبت دور کی جائے، ناظرین یہاں پر یا تو سیلفی لی جا رہی ہوتی ہے یا وہاں پر آن دی اسپاٹ جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔
الامان والحفیظ، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بدقسمتی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ سیلفی لینا اور ایسے مواقع پر ویڈیوز بنانا ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے، لہٰذا کبھی کسی کو اس طرح دیکھیں ناظرین، اس کی فوراً مدد کی کوشش کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی ہے، ایسا نہیں کہ دو دوستوں میں لڑائی ہو جائے، دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو آپ درمیان میں وہ جیسے کہتے ہیں کہ دوسرا کردار ادا کریں کہ ایک کی ادھر، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اور لڑائی کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھاوا دیں۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کو، اس کے پیارے محبوب کو بڑا ناپسند ہے۔ اور بات کیا ہونی چاہیے ناظرین و سامعین، اگر دو گروہوں میں آپس میں کوئی نا اتفاقی بھی ہو گئی ہے اور کوئی انہوں نے زبان سے الفاظ نکال بھی دیے ہیں، تو آپ پہلے گروہ کے پاس جاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا یا سلام نہیں بھیجا، تو یار وہ تو آپ کے متعلق بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرے گروہ کے پاس جائیں، یا وہ تو آپ کے متعلق بڑی پیاری باتیں کر رہے تھے۔ ایسے مواقع پر کہ جہاں مسلمانوں کے درمیان صلح مقصود ہو، ایسی بات کہنا بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے، اور دونوں میں آپس میں صلح ہو جائے، کیا یہ اچھی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، کہ پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ ناظرین، یعنی ظلم کرے اور صلح سے منکر ہو جائے تو اس کا پھر یہی حکم ہے کہ اس سے پھر لڑنا چاہیے، اسے مجبور کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ جنگ سے باز آ جائے، اور اگر لوٹ آئے تو پھر آپس میں صلح کر لو عدل و انصاف کے ساتھ، کہ بے شک اللہ رب العالمین عدل و انصاف کو پسند فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یوں سمجھ لیجیے کہ آپس میں دینی اور دنیاوی روابط اور اسلامی محبت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ عملی تفسیر کب بنے گی ناظرین؟ کہ جب ہم صلح کی طرف آئیں گے، جب ہم صلح کی طرف آئیں گے۔ اور صلح یہ نہیں ہے کہ طاقت نہیں یا وقت نہیں ہے یا اس سے لڑ نہیں سکتے تو کہتے ہیں کہ ہاں میں نے معاف کیا، یہ صلح نہیں ہے۔ صلح یہ کہ طاقت ہوتے ہوئے، ساری چیزیں ہوتے ہوئے بندہ جھک جائے اور کہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ کے لیے جھکا، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے پست فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صلح پسندی عطا فرمائے۔